قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوال زیادہ ہیں، یقین کم ہے۔ ہم بار بار تقدیر کا سوال کرتے ہیں کہ اگر فلاں چیز طے ہے تو پھر دعا سے کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا ہے کہ جسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ لوح محفوظ کو پردوں میں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ان میں سے ایک مقصد واضح ہے کہ اس پر لکھا ہوا صرف رب کے علم میں رہے تاکہ انسانوں میں سکون قائم رہے۔ ایک ماں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اولاد کو فلاں دن فلاں وقت پر ایک تکلیف پہنچنے والی ہے تو اس کے لیے ہر لمحہ تکلیف بن جائے گا، تو بہت سی چیزوں کا پوشیدہ ہونا انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید وعدے دیتا ہے کہ دیکھو سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے حکم سے لوح محفوظ لکھی گئی، میرے ہی حکم سے مٹ بھی سکتی ہے۔ میں جو چاہوں لکھ دوں اور جو چاہے مٹا دوں، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے اختیار میں ہے اس رب سے رابطہ کریں، یہاں وہاں نہ بھٹکیں، یہاں وہاں سے تسلیاں اکٹھی نہ کریں، یقین کے ساتھ طلب کریں۔ دعا الفاظ نہیں کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو دل پر طاری کریں۔ دعا کا مانگنا ہی قبولیت ہے، یعنی اس کے مانگنے کا انداز، اس کے اندر موجود یقین، اس کا احساس ہی قبولیت ہے۔ غور و فکر کیا کریں، آپ کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا رحمان رب ہے، جھجکتے کیوں ہیں، دیر کیوں کرتے ہیں؟ طلب کریں عطا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو، اور مانگو میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو تو، تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر رب نے تو دعا اسی لیے بنائی ہے، تمہاری جولی میں ڈال دی، تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت سے، اس سے، کیونکہ اسے ہمارا
مانگنا ہی تو پسند ہے، ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر بھی حاوی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ اے انسان، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ آپ کی اصل طاقت آپ کی پشت پہ آپ کے لیے دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طاقت کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، لوگوں میں آسانیاں تقسیم کر کے، ہمدردی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، احسانات اور محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طلوع آفتاب کی ہر کرن کے بدلے ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے اور ہر ڈھلتے سورج کے ساتھ آپ کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔